السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر ایک نظر۔ سعودی عرب میں موسم ہوا سرد ترین، سردی کا سیلس پہنچا 0 ڈگری تک، جس کی وجہ سے عوام کو گرم ملبوسات استعمال کرنا ہوا لازم۔ سرد ترین موسم کے ساتھ مکہ اور مدینہ منورہ میں تیز ہواؤں کی آمد کی گئی پیش قیاسی۔ ترکی میں سمندری طوفان کی دی گئی وارننگ، جس کے بعد مقامی اور قریبی جوار کے رہائشی افراد کو کر دیا گیا الرٹ، مگر اسی کے ساتھ متعدد مقامات پر برفیلی طوفان کا بھی ہوا آغاز۔ کئی مقامات پر برف کے چٹان پگھل کر بہنے لگے زوروں کے ساتھ۔ یوکرین کی روس کے جنگ بندی معاہدے کے بعد برطانیہ، فرانس مل کر یوکرین کو کریں گے سیکورٹی فراہم، یعنی یوکرین کے مستقبل میں حفاظت کے لیے فرانس اور برطانیہ بھی دے گا ساتھ۔ اسی معاہدے پر ہوئے دستخط۔ ایران میں بگڑنے والے حالات کو لے کر ایران کے صدر نے کہا کہ اس احتجاج کے ذمہ داران ملازمین یا طلباء نہیں، بلکہ ہماری حکومت میں موجودہ خامیوں کی وجہ سے یہ حالات بن گئے۔ ملک میں ہمیں خود پہلے اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ہے ضرورت۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے، معصوم ہو یا جوان یا بوڑھے، کسی کی بھی سن لیتا ہے فریاد۔ ترکی کے مختلف مقامات پر برفیلی بارش کی خبریں سننے کے بعد ایک معصوم ترکش بچی بھی اپنے گھر کے پاس برف باری کی کرنے لگی دعا معصوم زبان سے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد قدرت الہی نے ننھی التجا پر کر دی برف کی بارش۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا ظلم ونیزویلا کے نئی عبوری حکومت پر بھی موجود۔ 3 تا 5 کروڑ بیرل پیور خالص تیل کی ادائیگی پر رضامندی ہوئی ظاہر۔ اتنا بھاری تیل دینے پر ٹرمپ دیں گے ونیزویلا کو امن کا موقع۔ ایران میں حالت دن بدن ہو رہے بد سے بدتر، معاشی بحران اور مہنگائی کے خلاف شروع ہوا احتجاج بدل گیا تشدد میں۔ احتجاج کرنے والی عوام کے سامنے حکومت اور فوج ہونے لگی کمزور۔ کسی بھی وقت ایران میں پلٹ سکتا ہے حکومت کا تختہ۔ اقوام متحدہ میں ہونے والے اہم اجلاس میں چائنا نے وینزویلا کے صدر کے ساتھ کیے جانے والے بدترین سلوک پر امریکہ پر ہوا برہم۔ کہا کہ فوراً ہمیشہ کے لیے نیکولس کو کیا جائے رہا اور آئندہ ہر ریاست کو اپنے حساب کا کام کرنے کا دیا موقع۔ ٹرمپ کسی بھی ریاست میں نہ کریں کبھی مداخلت۔ اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیں پریشان۔ کہا کہ اسرائیل کے خلاف پھیلنے والے سوشل میڈیا پیجز پر ٹویٹر، ٹک ٹاک یا پھر یوٹیوب جیسے اس کے بانی اور ذمہ داروں سے کریں گے وہ ملاقات۔ ویسے ایلن مسک ہیں ہمارے خاص دوست۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر اسرائیلی مخالف مواد ہٹانے کی جا رہی ہے کوشش۔ ایک اور لڑکی اپنی بیٹی ہونے کا کھوتی حق اور ایک جنت ہو گئی اپنے سکونت سے محروم۔ ایک ناکارہ نالائق بد نصیب بیٹی اپنی ماں کو گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہوم میں کر دیا داخل۔ اولڈ ایج ہوم میں داخل کرانے پر ایک بوڑھی ماں بہانے لگی اپنی بدقسمتی پر آنسو۔ کشمیری عوام اور وہاں پر آنے والے ٹورزم کی خدمت کرنے والے ملازمین یا ڈرائیورز کو غلط سمجھنے والوں کے لیے اس ویڈیو نے دیا ایک حقیقت کا پیغام۔ ایک غیر مسلم بہن کا سفر کے دوران کھو گیا تھا قیمتی سامان بھرا نقدی کے ساتھ والا بیگ، مگر اس ایماندار مسلم ڈرائیور نے ڈھونڈ کر لایا اس بیگ کو۔ اہم خبر، دہلی کی قدیم مسجد فیض الہی ترکمان گیٹ کے پاس اچانک دہلی بلدیہ نے حکومت کے آرڈر پر رات کے 2 بجے کے وقت بھاری مقدار میں شروع کر دیا بلڈوزر کی کارروائی۔ مسجد سے جڑے احاطے اور رہائشی مکانات کو کر دیا تہس نہس، جس کے بعد دہلی کے اس علاقے میں پھیلی کشیدگی۔ پولیس اور عوام کے درمیان ہوئی سنگباری اور لاٹھی چارج۔ حالات ہوئے قابو میں، لیکن مسلمانوں کو پہنچایا گیا مالی نقصان۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بی جے پی کے دلالوں کی جانب سے مسلمانوں کے بچوں کی پیدائش پر بی جے پی کی جانب سے سوال کیے جانے پر دیا جواب۔ اگر تم میں طاقت ہو تو پیدا کرو، 4 کی جگہ 10 یا 20۔ اس پر بی جے پی کی فسادی فرقہ پسند لیڈر نونیت رانا حیدرآباد کو پاکستان قرار دیتے ہوئے نازیبہ الفاظوں کا کیا استعمال۔ اب اور چھپکلی کے انڈوں میں سے نکلنے لگے گرگٹ کے بچے۔ سستی شہرت کے لیے سوشل میڈیا پر سننے لگے گالیاں۔ دیش سے 24 گھنٹے کے لیے پولیس کو ہٹا دینے کے بعد مسجدوں میں گھس کر مسلمانوں کو مارنے کی بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بنائی ویڈیو۔ یہ ہندوستان سب دھرم والوں کا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ زبردستی کسی کا بھی نام ووٹر لسٹ سے کیا جا رہا ہے غائب۔ ووٹ ڈالنے والے رائے دہندگان ان کے حق سے محروم کرنا سنویدھان کے خلاف۔ تلنگانہ اسمبلی میں اکبر الدین اویسی نے SIR سروے پر اٹھایا بڑا سوال۔ حکومت تلنگانہ کانگریس کی جانب سے پھر ایک بار 200 یونٹ بجلی فری اور 500 روپے میں گیس سلنڈر حاصل کرنے کے لیے دوبارہ درخواست دینے کا عمل کا آغاز۔ خواہش مند افراد کو اس اسکیم کے لیے اپنا آدھار کارڈ، فریش لائٹ کی بل، گیس پاس بک اور اکاؤنٹ کی تفصیلات دینا ہوگا لازم۔
راستے پر پڑی ملی چاندی اور لوگوں کی مفت میں ہو گئی چاندنی. ایک بیچارہ لے جا رہا تھا تھیلے میں چاندی کے بڑے بھاری مقدار میں ٹکڑے. روڈ سے لگ کر پھٹ گیا چاندی کا تھیلا. عوام کی نظر پڑتے ہی لوٹنے لگے چاندی کے ٹکڑے. اس بیچارے کو معلوم ہونے تک لٹ گئی اس کی چاندی اور اس کی قسمت کو لگا زنگ. پیر کے دن لکھنؤ ہائی وے پر پیش آیا واقعہ. آئے دن ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اندھے گوبر بختوں کی تعداد میں بھی ہو رہا ہے اضافہ. ایک سادھو بابا اپنے سر پر اگائیں گے اب اناج گیہوں. آنے والے کمبھ کے میلے میں یاتریوں کو اپنے سر پر اگائے گئے اناج کریں گے فراہم. جس کے سر پر نہیں ہے بال وہ بھی کرے ایسا کام. اب کسانوں کو کھیت کی زمین پر اناج اگانے کی نہیں ہے ضرورت. سرکاری ملازمین کے لیے تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے دیا ایک آفر. کوئی بھی سرکاری ملازمین الیکٹرک گاڑی خریدتے ہیں تو انہیں قیمت میں 20% پر دیا جائے گا ڈسکاؤنٹ اور عوام کو بھی زیادہ تر الیکٹرک گاڑیاں استعمال کرنے کی دی ہدایت. کے سی آر کے خاندان اور بی آر ایس پارٹی میں آگیا ایک اور بڑا تناؤ. کے سی آر کی بیٹی کے کویتا پر الزامات لگنے کے بعد کل کویتا نے دے دیا تھا اپنے ایم ایل سی کے عہدے سے استعفیٰ, جسے آج چیئرپرسن نے کر لیا قبول. آج مکمل طور پر کویتا کا تعلق ہو گیا بی آر ایس سے ختم. کیا والدین اور افراد خاندان سے بھی کویتا کی ملاقات ہو جائے گی ختم یا اس پر بھی ہوگی سیاست؟ تو ناظرین یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.